اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ الذین، جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال باللیل رات میں والنہار اور دن میں سرًا پوشیدہ وعلانیۃً اور ظاہراً فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند پاس ربہم ان کے رب ولا اور نہ خوفن کوئی خوف علیہم ان پر ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین۔ ترجمہ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں رات کو اور دن کو چھپا کر اور ظاہر میں، تو ان کے لیے ثواب ہے ان کا اپنے رب کے پاس اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ ان لوگوں کے اجر عظیم اور فضیلت کا بیان اس آیت میں کیا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی ہیں، تمام حالات و واقعات میں رات میں اور دن میں خفیہ اور علانیہ ہر طرح فی سبیل اللہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ضمن میں یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ صدقہ و خیرات کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، نہ رات نہ دن کا کوئی تعین ہے۔ اسی طرح خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ثواب ہے، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے، نام و نمود مقصود نہ ہو۔ خفیہ خرچ کرنے کی فضیلت بھی اسی حد تک ہے کہ اعلانیہ خرچ کرنے کے لیے کوئی ضرورت داعی نہ ہو، اور جہاں ایسی ضرورت ہو وہاں اعلانیہ خرچ کرنا ہی افضل ہے۔ روح المعانی میں بحوالہ ابن عساکر نقل کیا گیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے 40,000 دینار اللہ کی راہ میں اسی طرح خرچ کیے کہ 10,000 دن میں، 10,000 رات میں، 10,000 خفیہ اور 10,000 اعلانیہ۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی شان نزول اسی واقعہ صدیق اکبر کو ہی لکھا ہے۔ اس کی شان نزول کے متعلق اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ الذین، جو لوگ یاکلون کھاتے ہیں ربا سود، لا یقومون نہ کھڑے ہوں گے الا مگر کما جیسے یقوم کھڑا ہوتا ہے الذی وہ شخص جو یتخبطہ اس کے حواس کھو دیے ہیں شیطان نے من المسی چھونے سے ذالکا یہ بانہم اس لیے کہ وہ قالو انہوں نے کہا انما در حقیقت بیع تجارت مثلو مانند ربا سود و احل حالانکہ حلال کیا اللہ نے بیع تجارت و حرما اور حرام کیا ربا سود۔ فمن پس جس جاءہ پہنچے اس کو موعظۃ نصیحت من سے ربہ اس کا رب فانتہا پھر وہ باز آ گیا فلہ تو اس کے لیے ما سلف جو ہو چکا وامرہ اور اس کا معاملہ الی طرف اللہ ومن اور جو عادا پھر لوٹے فاولئک تو وہ اصحاب النار دوزخ والے ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمہ، جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص کہ جس کے حواس کھو دیے گئے ہوں۔ جن سے لپٹ کر یہ حالت ان کی اس واسطے ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ سوداگری تو ایسے بھی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے سوداگری کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ پھر جس کو پہنچی نصیحت اپنے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا تو اس کے واسطے ہیں وہ جو پہلے ہو چکا اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے، اور جو کوئی پھر لیوے سود تو وہی لوگ ہیں دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ خلاصہ تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں یعنی لیتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں قبروں سے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان نے خپتی بنا دیا ہو، لپٹ کر یعنی حیران و مدہوش۔ یہ سزا ہے اس لیے ہوگی کہ ان سود خور لوگوں نے سود کے حلال ہونے پر استدلال کرنے کے لیے کہا تھا کہ بیع بھی تو مثل سود کے ہے کیونکہ اس میں مقصود نفع حاصل کرنا ہوتا ہے، اور بیع یقیناً حلال ہے، پھر سود بھی تو اس کا مثل ہے،
حلال ہونا چاہیے۔ حالانکہ دونوں میں کھلا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ مالک ہیں احکام کے بیہ کو حلال فرمایا اور سود کو حرام کر دیا۔ اس سے زیادہ کیا فرق ہوگا؟ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے اس بارے میں نصیحت پہنچی اور وہ اس سود کے فعل اور اس کفر کے قول سے یعنی حلال کہنے سے باز آ گیا، یعنی حرام سمجھنے لگا اور لینا بھی چھوڑ دیا، تو جو حکم اس حکم کے آنے سے پہلے لینا ہو چکا ہے وہ اس کا رہا، یعنی ظاہر شرع کے نزدیک اس کی یہ توبہ قبول ہو گئی اور لیا ہوا مال اسی کا مالک ہوا۔ اور باطنی معاملہ اس کا کہ وہ دل سے باز آیا یا منافقانہ توبہ کر لی ہے تو یہ خدا کے حوالے رہا۔ اگر اللہ سے توبہ کی ہوگی عند اللہ نافع ہوگی، ورنہ کالعدم ہوگی، تم کو بدگمانی کا کوئی حق نہیں۔ اور جو شخص نصیحت مذکور سن کر بھی اسی قول اور اسی فعل کی طرف پھر اود کرے تو بوجہ اس کے کہ ان کا یہ فعل خود گناہ کبیرہ ہے، یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، اور بوجہ اس کے کہ ان کا یہ قول کفر ہے، اس لیے وہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور سود لینے سے فی الحال مال بڑھتا ضرور دکھائی دیتا ہے، لیکن تاحال کار اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں۔ کبھی تو دنیا میں ہی سب برباد ہو جاتا ہے، ورنہ آخرت میں تو یقینی برباد ہے، کیونکہ وہاں اس پر عذاب ہوگا۔ اور برخلاف اس کے صدقہ دینے میں گو فی الحال مال گھٹتا معلوم ہوتا ہے، لیکن تاحال کار اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں، کبھی تو دنیا میں بھی ورنہ آخرت میں تو یقینی نہیں بڑھتا ہے، کیونکہ وہاں اس پر بہت سا ثواب ملے گا، جیسا کہ اوپر آیات میں مذکور ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا بلکہ مبغوض رکھتے ہیں کسی کفر کرنے والے کو کہ جو کہ قول مذکور کے مثل کلمات کفر منہ سے پکے، اور اسی طرح پسند نہیں کرتے کسی گناہ کے کام کرنے والے کو کہ جو فعل مذکور یعنی سود کے مثل کبائر کا مرتکب ہو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور بالخصوص نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے اس کا ثواب ہے، اور ان کے پروردگار کے نزدیک اور آخرت میں ان پر کوئی خطرہ واقع ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور نہ ہی ان کو کسی مقصود کے فوت ہونے سے مغموم ہونے کی ضرورت ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو اشتہار سن کر جنگ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے یقیناً تمہارے خلاف جہاد ہوگا، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جائیں گے۔ اس قانون کے بعد نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور تم اصل مال سے زیادہ لینے لگو، یا نہ ہی تم کوئی ظلم کرتے ہوئے تم پر پایا جائے گا کہ تمہارا اصل مال بھی تمہیں نہ دلایا جائے۔ اور اگر قرض دار تنگ دست ہو اور اس کے لیے میعاد پر نہ دے سکے تو اس کو مہلت دینے کا حکم ہے آسود کی طرح، یعنی جب اس کے پاس ادا کرنے کی گنجائش ہو۔ اور یہ بات کہ بالکل معافی کر دو اور زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو اس کے ثواب کی خبر ہو۔ اور مسلمانوں، اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی پیشی میں لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا یعنی اس کا بدلہ پورا ملے گا، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ تو تم پیشی کے لیے اپنی کارگزاری درست رکھو اور کسی قسم کی خلاف ورزی مت کرو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔